لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ان آیات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے پسندیدہ، منتخب اور پیارا، وہ دین اسلام ہے. اور سورہ صف کی اس آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اس نور کو بڑھاتے رہیں گے اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے. یہ نور مٹنے والا نہیں، یہ نور بجھنے والا نہیں، یہ نور ختم ہونے والا نہیں، یہ نور کم ہونے والا نہیں. اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور سے مراد اسلام بھی ہے، اس نور سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے، اس نور سے مراد صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی ہے. یہاں پر نور سے مراد اللہ کا قرآن،
اس لیے کہ ایک موقع پر قرآن کو نورم مبینہ کہا گیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینہ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف نور کو نازل کیا۔ تو نور سے مراد قرآن ہے۔ اس قرآن کی روشنی کو ختم کرنے کے لیے کفر سازشیں کرتا ہے، اور ڈے ون سے چلا آ رہا ہے سازشیں کرتے ہوئے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کی سازشیں اور ان کی ہرزہ سرائیاں اور ان کے پروپیگنڈے اور ان کی منفی سوچ اور ان کے الزامات اور ان کے اعتراضات اور ان کی تنقیدیں اور ان کے آبجیکشن وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین، نعوذ باللہ، قرآن تو جھوٹی کہانیوں کا نام ہے۔ کبھی کہتے تھے سحر مبین، نعوذ باللہ، یہ تو جادو ہے۔ بل افتراہ، نعوذ باللہ، کبھی کہتے اس کو تو آقا نے خود گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، نعوذ باللہ، کبھی کہتے یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ یستہزئون، نعوذ باللہ، یہ استہزاء اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مکر الذین من قبلہم، یہ مکر اور فریب کیا کرتے تھے۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا تو یہ کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہیں سننا، والغوا فیہ، تلاوت کے دوران شور شرابہ کرنا۔ ان کو پتہ تھا کہ جو قرآن سنے گا تو وہ کان کے راستے سے دل کی تاریک دنیا کو روشن کر دے گا، اور لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ اسی لیے کہتے تھے قرآن نہ سننا ہے نہ کسی کو سننے دینا ہے۔ تو قرآن کے خلاف ان کے جو پروپیگنڈے تھے وہ شروع سے چلے آ رہے تھے۔ کبھی کبھی لوگوں کو شکوک میں ڈالنے کے لیے ان میں سے کچھ لوگ صبح ایمان لے آتے، شام کو پھر کافر ہو جاتے، کہتے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، اور کبھی کہتے اضغاث احلام، نعوذ باللہ، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، اس کی کوئی ریالٹی اور اس میں کوئی حقیقت اور اس میں کوئی سچ نہیں ہے۔ تو قرآن کے خلاف ان کی یہ مذموم سازشیں یہ پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں، اور اب تک یہ کر رہے ہیں۔ آئے دن قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا جا رہا ہے، آئے دن قرآن کریم کو نعوذ باللہ فلیش پوائنٹ میں بہایا جا رہا ہے، آئے دن نعوذ باللہ قرآن کریم کے اوراق پھاڑ کر اس کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، آئے دن نعوذ باللہ قرآن کریم کے کاغذات کو، اوراق کو ٹکڑوں میں یہ تبدیل کر کے ہوا میں اڑا رہے ہیں، اور پری پلاننگ پہلے سے اناؤنس کرتے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر فلاں آدمی قرآن کریم کی توہین کرے گا۔ گورنمنٹ اس کو پروٹیکشن دیتی ہے، گورنمنٹ اس کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے، میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے، احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے،
اور آزادی اظہار رائے کے نام پر اس گھناؤنی حرکت پر انہیں جو ہے اجازت دی جاتی ہے. گورنمنٹ اور وہاں کی جوڈیشری، وہاں کی عدلیہ اس کو پرمیشن دیتی ہے، اور یہ سلسلہ دن بدن بڑھ رہا ہے. یہ لوگ جاہل اور بدبخت ہیں. جاہل اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں قرآن کریم میں تورات اور انجیل کی بھی تصدیق ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے. تصدیق الذی بین یدی، جو کتابیں پہلے آئی. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی جس کے دعوے دار یہودی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی جس کے دعوے دار عیسائی ہے. قرآن تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. اگر یہ لوگ جاہل نہ ہوتے اور انہیں اس فیکٹ کا اور حقیقت کا پتہ ہوتا کہ قرآن تو ہماری کتابوں کو تصدیق کرنے والا ہے، تو یہ کبھی قرآن کو نہ جلاتے، یہ کبھی قرآن کریم کا مذاق نہ اڑاتے. اس لیے یہ جاہل ہے. اور مسلمان سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے، لیکن مسلمان کی طرف سے سلامتی لوگوں کو تب ملے گی جب وہ مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑے گا. مسلمانوں کی طرف سے امن کی امید وہ رکھے جو مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کی گستاخی نہیں کرے گا. ایک آدمی معاہدہ کرتا ہے اور اس معاہدے کو وہ توڑ دیتا ہے، اب اس کے بعد وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے. جب انہوں نے قرآن کو جلا دیا، یہ صرف قرآن کی توہین نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کی توہین اللہ کی بات کو جھٹلانا، اللہ کی بات کو جھٹلانا، نعوذ باللہ اللہ کو جھٹلانا. قرآن نور ہے، قرآن مبارک ہے. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، قرآن کریم برہان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. تو صرف چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ قرآن کی توہین ہو گئی. قرآن کی توہین کا مطلب اللہ کے کلام کو اور اللہ کو جھٹلانا. قرآن کی توہین کا مطلب صاحب قرآن جس پہ قرآن نازل ہوا اس کو جھٹلانا. قرآن کی توہین نزل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے جبرائیل امین کو جھٹلانا. قرآن کی توہین انجیل اور تورات کو جھٹلانا. اسی لیے مسلمان اس کے لیے ریڈ لائن قرآن ہے، ریڈ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریڈ لائن اللہ کی توحید ہے، ریڈ لائن مسجد اور مدرسے ہیں. اکثر سیاسی پارٹیوں والے کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہماری ریڈ لائن ہے. میں تمام پارٹیوں سے کہتا ہوں خدا را یہ جملہ نہ کہو. مسلمان کی ریڈ لائن صرف ایک ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مسلمان کی ریڈ لائن صرف قرآن ہے، مسلمان کی ریڈ لائن صرف توحید ہے. اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو قرآن کریم کی توہین کرتے ہیں، یہ اس معاہدے کو جو امن کا معاہدہ ہے، جو محبت کا معاہدہ ہے، جو پیس کا معاہدہ ہے،
جو سلامتی کا معاہدہ ہے اس کو یہ خود توڑ رہے ہیں۔ اس کائنات کی مادری زبان کیا ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں ہماری مادری زبان پشتو ہے، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، ہماری مادری زبان بلوچی ہے، ہماری مادری زبان سندھی ہے۔ اسی طرح اس پورے کائنات کی مادری زبان محبت ہے، اور اس محبت کا درس دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے۔ تو جو قرآن کی توہین کرتا ہے وہ مادری زبان کو نہیں مانتا، وہ محبت کی زبان کو نہیں مانتا، اور جو محبت کی زبان کو نہیں مانتا اس کے لیے مسلمانوں نے اعلان جہاد کرنا ہے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی نے اٹھ کر گستاخی کر لی، قرآن جلا لیا، نہیں۔ اس کے پیچھے ان کی سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کی آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کے فالوور ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا تھنک ٹینک ہوتا ہے، اس کے پیچھے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کے ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی جوڈیشری ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کی حکومت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کا میڈیا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہو اور گستاخی کرے، نہیں، اعلان کرتے ہیں فلاں تاریخ کو فلاں دن اتنے بجے اس چوک پر فلاں آدمی قرآن کو جلائے گا، پھر عدالت اس کو اجازت دیتی ہے، پھر وہاں کی سیکورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے، پھر میڈیا آ کر اس کو کوریج دیتا ہے، پھر احتجاج کرنے والوں کو قریب آنے نہیں دیا جاتا، احتجاج کرنے والوں کو دبایا جاتا ہے، اور پھر یہ گستاخی کرتے۔ ابھی بھی ایک بدبخت نے سویڈن میں، نعوذ باللہ، وہ ویڈیو مسلمان دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے تو خود شرم آتی ہے کہ ہم صرف ممبر پر بات کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان بدبختوں کی گردنیں مروڑ دیں۔ ہمیں تو اس پر بھی شرم آتی ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے کچھ۔ اس موقع پر ہم بات کر سکتے ہیں اور ببانگے دہل کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے رہیں گے۔ وہ قرآن کو ایسے اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے، نعوذ باللہ، پھر پاؤں سے اس کو ٹھوکر مارتا ہے، بار بار یہ کرتا ہے، بار بار یہ کرتا ہے، بار بار یہ کرتا ہے، اور پھر اسی قرآن کو جلاتا ہے اور اس کے اوراق کو پھاڑتا ہے اور اس کو پاؤں سے رونتا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ہر 2-3 مہینے میں یہ بدبخت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو نیست اور نابود کرے۔ لیکن اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو میں نے عوام کے اعتبار سے بات کرنی ہے، اور دوسری حکمرانوں کے اعتبار سے بات کرنی ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو عوام کا کام ہے حکمران بھی وہی کر رہے ہیں، حالانکہ عوام کی ذمہ داری الگ ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ جتنا یہ قرآن کو نعوذ باللہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اتنا ہم قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں۔ ان کو تکلیف کیا ہے کہ دنیا میں اسلام دن بدن تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 9/11 کے بعد انہوں نے جتنا منفی پروپیگنڈا کیا اتنی زیادہ تیزی سے
لوگ مسلمان ہونے لگے، اور بہت جلد دنیا کا بڑا مذہب اسلام بن جائے گا۔ ابھی عیسائیت ہے، مسلمان لگ بھگ 1.25 ارب ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب۔ اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اسلام تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، تو جواب ملتا ہے مسلمانوں کی کتاب کی وجہ سے۔ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لوگ اس کتاب کو سمجھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس قرآن کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے پاس اس کا رد نہیں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں، علماء جواب دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی کسی بات کو ڈینائی کرتے ہیں، علماء اور دینی اسکالر سائنس کی روشنی میں ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور تنگ آمد بجنگ آمد۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی دلائل کی جنگ ہار جاتا ہے، وہ شور شرابے پر، گالم گلوچ پر، ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے۔ تو کافر قرآن کی حقانیت کے سامنے بے بس ہو چکے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب جواب نہیں ہے، انہوں نے کہا ہمیں نقصان اس کتاب نے پہنچایا ہے، لہٰذا اس کتاب کی جتنی توہین کر سکتے ہو کر لو۔ تو اس کے مقابلے میں عوام کو جو پہلا کام کرنا ہے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ کیسے مضبوط کرنا ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر سینے سے لگا لو، یہ مطلب ہے؟ نہیں، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا کہ ہر ایک کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو، اور پھر ہر ایک کو اس قرآن کا ترجمہ آتا ہو، اور پھر ہر ایک اس قرآن کو پڑھتا رہے۔ ابھی سعودیہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، عام سا آدمی ہے، وہ 2 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے، 2 دن میں۔ ایسا تعلق مضبوط ہو۔ اس قرآن کی برکت اتنی ہے، آپ تعلق مضبوط کر کے دیکھیں، آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی۔ آپ کا انر سائڈ، اندر آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ تعلق مضبوط کرنا۔ اور دوسرا مطلب، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ میرے سر کے بال کیسے ہوں اور میرے پاؤں کے ناخن کیسے ہوں، میرے بدن پر لباس کیسا ہو، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا سونگھنا، میرا بولنا، میرا چکنا، میرا چبانا، میرا پکڑنا، میرا چلنا، میرا سوچنا کیسا ہو، میرا دن اور میری رات، میری خلوت اور میری جلوت، میری شادی اور میرے اوپر آنے والا غم، میری معاشرت اور میری معیشت، میری صبح اور میری شام، میرا بزنس اور میرے گھر کی اندرونی زندگی، میرا بچپن اور میرا لڑکپن، میری جوانی اور میرا بڑھاپا، میری عبادات اور میرے معاملات، میرے اخلاقیات اور میری گفتار، یہ ساری چیزیں قرآن کے مطابق ہو، یہ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ایک تو یہ عزم کرے، اور دوسرا پھر قرآن کی تعلیمات کو عام کرے۔ قرآن کی تعلیمات کو کیسے عام کریں گے؟ یہ بھی سوال ہے۔ قرآن کی تعلیمات کہاں سے پھوٹتی ہے؟ مدارس سے۔ علوم نبوی کے لیے
سرچشمہ کیا ہے؟ مدارس ہے۔ ان مدارس کو مضبوط کرنا ہے، ان مدارس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مالی تعاون کرنا ہے کہ یہاں لوگوں کی تنخواہیں پوری ہوں، یہاں لوگوں کے بچوں کو صحیح تعلیم فراہم کی جائے، ان کی ضروریات کا ہم انتظام کریں، اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرنا۔ میرے بچے کو آپ قرآن پڑھائیں، پھر اس کے بعد حافظ بنائیں، پھر اس کے بعد عالم بنائیں، پھر اس کے بعد مفتی بنائیں، پھر اس کے بعد یہ مسجد میں اور مدرسے میں، تبلیغ میں اور خانقاہ میں اور دین کو پھیلانے میں اپنے آپ کو وقف کر دے۔ یہ ہے تعلیمات کو عام کرنا۔ آج مسلمانوں کی میجورٹی اور اکثریت اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھنے پر اکتفا کرتی ہے۔ او جی الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا دیا، ابھی دینی تعلیم قاعدہ اور ناظرہ پڑھنے میں 2 سال لگے، کتنے؟ اس کے بعد KG1 KG2 اور پریپ، اور پھر اس کے بعد میٹرک، او لیول، اے لیول، اور پھر ماسٹر، اور پھر PhD۔ 20 سال انگریز کی تعلیم کو دے رہے۔ حضرت صاحب نے 2 سال دینی تعلیم کو دیے اور 20 سال انگریزی تعلیم کو دیے، اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ میں نے تو اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دے دی، دنیاوی تعلیم بھی دے دی، مخ کی ددئی خوخدا پدے نہ خلاصے گے۔ بہت آسان سا جملہ ہم کہہ دیتے، اپنے بچوں کی ہم نے تربیت نہیں کی، اسی لیے ان کو دین کا پتہ نہیں ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے کسی کو روکتے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے بس 2 سال قرآن کو دیے، وہ بھی بچپن میں، وہ بھی بچپن میں، اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے اس کو اس نظام تعلیم میں دھکیل دیا، اور بعد میں کہتے جی ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اتنی آسانی سے حق ادا نہیں ہوتا۔ تو دینی تعلیمات کو عام کرنا، اس کا مطلب مدارس کو مضبوط کرنا۔ تیسری چیز، ہم سوشل بائیکاٹ کریں۔ ہر فورم پر ہم سویڈن اور ناروے کے خلاف اور ایسے گستاخوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، مختلف ویب سائٹ پر ٹرینڈ بنائیں ہیش ٹیگ کے ساتھ کہ قرآن کی گستاخی نامنظور، مجرموں کو گرفتار کیا جائے، سویڈن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ کریں، ہر فورم پر آواز اٹھائیں اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ملک نے گستاخی کی اور یہ پروڈکٹس اور یہ مصنوعات اس ملک کی ہے، ہم کم از کم اس کو نہیں خریدیں گے۔ یہ عوام کی ذمہ داری ہے، میں بتا رہا ہوں، حکمرانوں کی الگ ہے۔ بدقسمتی کیا ہے کہ جو عوام کی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری نہیں کرتی، لیکن اگر وہ کر بھی لے، حکمران بھی یہی بیانات دے کر جان چھوڑا لیتے، ہاں جی بائیکاٹ کرو، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اور ہر فورم پر ایک آواز اٹھاؤ، بیان داغ دو، اس کے بعد حکمران سو جاتے نہیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری، اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے OIC، جس میں تقریباً 58 اسلامی ممالک ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ غیرت کا مظاہرہ کریں اور وہ پوری دنیا کو، اقوام متحدہ کو یہ واضح 2 ٹوک پیغام دے کہ بھائی جس شخص نے گستاخی کی، اس گستاخ کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم شریعت کے قانون کے مطابق اس کو سزا دیں گے۔ پاکستان میں کوئی امریکہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو قوم کی بیٹی تھی، مسلمان تھی، اور جس نے حق کا پرچار کیا اور صدائے علم کو بلند کیا، امریکہ نے
پریشر ڈال کر اس مسلم امہ کی بیٹی کو لیا اور وہ 20 سال سے قید تنہائی میں ہے، زندان میں ہے، نفسیاتی ٹورچر اس پر ہو رہا ہے اور اس کو رہائی نہیں دی جا رہی، 86 سال کی قید ہے اور بڑی مشکل سے ابھی اس کی بہن اور وکیل کو ملاقات کی اجازت دی۔ وہ اپنے معاملے میں اتنا سخت ہے، یہ 58 اسلامی ممالک ہے، ان کی فوجوں کو جمع کر دو، تم کس مرض کی دوا ہو، تم کہاں پر کام آؤ گے؟ تمہارے ملک کی باؤنڈری کو کوئی کراس کرتا ہے تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ ہماری ریڈ لائن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہماری ریڈ لائن قرآن کریم ہے، ہماری ریڈ لائن اللہ کی توحید ہے، اس سے آگے ہماری کوئی ریڈ لائن نہیں۔ اللہ کرے تمہیں غیرت ملے اور تم ان سے کہو ہمارے مجرم کو ہمارے حوالے کرو، سزا ہم خود اس کو دیں گے۔ حکمران بھی کہتا ہے، ایک پیغام دے دیتا ہے، اس سے تھوڑی بات بنے گی۔ تو پہلا مطالبہ حکمرانوں کو OIC کی صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ اس گستاخ کو اور ایسے تمام گستاخوں کو ان اسلامی ممالک کے حوالے کیا جائے اور شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ پاکستان کے قانون 295B اور C میں بھی الحمدللہ عمر قید اور پھانسی کی سزا ایسے بدبختوں کے لیے ہے۔ اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ انشاءاللہ آہستہ بولو، ستڑی نشی۔ یہ وہ قوم ہے جو بعد میں کہتی ہے مولویوں نے کیا کیا۔ ابھی نماز کے بعد احتجاجی مظاہرہ ہے پریس کلب پر، جمعیت علماء اسلام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے۔ اب ہم اتنا کر سکتے ہیں، کون کرتا یہ پتہ چلے گا۔ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو بس میں ہے اس سے تو ہوتا ہے۔ تو ایک مطالبہ یہ ہے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے سفارت خانے جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں جو ناروے اور سویڈن کے سفارت خانے اس کو بند کر دیا جائے اور ان کے سفیر کو احتجاجی مراسلہ بھیج کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اس کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے، اور ہمارا جو سفیر مسلم ممالک کا جو سفیر ان کے ملک میں ہے اس کو واپس بلوا لیا جائے۔ یہ دوسرا مطالبہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان سے تجارتی تعلقات بھی ختم کیے جائیں۔ 58 اسلامی ممالک اگر ان ممالک سے اپنے تجارتی تعلقات ختم کریں گے، امپورٹ اور ایکسپورٹ بند کر دیں گے، درآمدات اور برآمدات پر پابندی لگا دیں گے، تو ان بدبختوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنا ذاتی مفاد عزیز ہوتا ہے، ان کی معیشت کو جب زد پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ تو تیسرا مطالبہ یہ ہے۔ چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدات جو اقوام متحدہ کی صورت میں، یورپی یونین کی صورت میں، OIC کی صورت میں یا سارک سربراہان کانفرنس کی صورت میں جتنے بھی بین الاقوامی معاہدات ہیں یا نیٹو کی صورت میں اس کو بھی ریویو کیا جائے۔ اور پانچواں مطالبہ، عالمی طور پر قانون بنایا جائے، جیسے ہولو کاسٹ کے لیے قانون ہے، یہودیوں کی مقدسات کی کوئی توہین کرتا ہے، عالمی قانون بنا ہوا ہے، اسی طرح عالمی قانون بنایا جائے کہ جو بھی مسلمانوں کی کتاب اور مسلمانوں کے پیغمبر اور مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کرے گا اس کو عالمی عدالت سے سزائیں دلوائی جائے گی۔ یہ OIC اس بات پر جج جائے، اور OIC کے بعد ہم کم از کم اپنے ملک کے حکمرانوں سے ضرور یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس موقع پر سٹینڈ لیں، ورنہ آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ اگر غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا، اگر دینی حمیت کا ثبوت نہیں دیا، اگر صرف بیانات پر آپ نے اکتفا کر لیا، اگر آپ نے صرف فارمیلٹی پوری کی، ایک ٹویٹر پہ پیغام دے دیا
اور ایک اخبار میں بیان داغ دیا اور ایک پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں اس پر کوئی قرارداد پاس کر دی، اس سے بات نہیں بنے گی۔ آپ کو آگے جانا ہوگا، آپ کو 2 قدم نہیں 100 قدم آگے جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے آخری اتھارٹی ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اب زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی پچھلے زمانوں میں میڈیا کم تھا، ہم مانتے، سوشل میڈیا نہیں تھا، چیزیں جلدی وائرل نہیں ہوتی تھی، یہ ہم مانتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے پہلے کافروں کو ایسی گستاخیوں کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا زکوٰۃ تمہیں چھوٹی سی چیز لگتی ہے، ایک اونٹ کی رسی جس کو اونٹ کو جس سے باندھا جاتا ہے، تم اس کا انکار کرو گے میں پھر بھی جہاد کروں گا۔ انہوں نے کہا جو اتنی چھوٹی چیز پر اتنا بڑا اسٹینڈ لیتا ہے، اگر کوئی گستاخی کرے گا یہ تو ہمارا حشر نشر کر دیں گے۔ ان کو پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جو ذرا سی بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے، ان کو پتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فراست اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا، ان کو پتا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جرت کا، ان کو پتا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بے باکی اور بے خوفی کا، ان کو پتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی جب فلسطین پر اسرائیلیوں نے یہودیوں نے قبضہ کیا، اس نے کہا چارپائی پر لیٹنا حرام ہے، میٹھی نیند سونا مجھ پر حرام ہے، جب تک مسلمانوں کے قبلہ اول کو ان درندوں سے آزاد نہ کراؤں، اور اس نے کر دکھایا۔ اس وقت حجاج بن یوسف جیسا بھی تھا، لیکن پتہ چلا کہ دیبل میں سن میں ایک مسلمان عورت کا دوپٹہ کھینچا گیا اور اس نے پکارا تھا، اس نے لشکر کشی کی اور اپنے داماد 17 سالہ جوان محمد بن قاسم کو روانہ کیا تھا اور کہا جب تک اس بہن بیٹی کی آبرو کا بدلہ نہ لے لوں مجھے چین سے نیند نہیں آئے گی۔ اور محمد بن قاسم حجاز سے دیبل پہنچا اور اس راجہ داہر کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا اور سندھ کو باب الاسلام بنایا تھا۔ ان کو پتا تھا خلیفہ معتصم باللہ کا، جس کو پتا چلا کہ ایک مسلمان بڑھیا نے آہو فغا کی ہے، فریاد کی ہے، اس کو نجومیوں نے کہا ارے تم جن پر حملہ کر رہے ہو ان کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس نے نجومیوں کو سزائیں دی، کہا رے مجھے شکست اور جیت کی کوئی پرواہ نہیں، میں ٹھنڈا شربت نہیں پیوں گا، ہاتھ کا پیالہ چھوڑ دیا تھا، بستر پر لیٹنا چھوڑ دیا تھا، 4000 ابلک گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ گیا تھا اور اس نے عموریہ کے اندر ان کافروں کو شکست فاش دی تھی اور اس کنویں کے اندر قید بڑھیا کو نکال کر کہا تھا تیری صدا پر لبیک کہتے ہوئے آج تیرا بیٹا پہنچ چکا ہے۔ طارق بن زیاد موجود تھا جس نے اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی تھی اور خلافت عثمانیہ کے وہ عثمان اور مجاہدین موجود تھے۔ دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے وحدانیت کے پرچم کو بلند کیا تھا۔ پہلے غیرت مند حکمران تھے، ان بدبختوں کو جرت نہیں ہوتی تھی، اب وہ غیرت مند حکمران نہیں رہے، اسی لیے بار بار ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں غیرت مند حکمران دے، جذبہ جہاد سے سرشار حکمران دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری ہاتھ ان گستاخوں کی گردنوں تک پہنچے، ہم دنیا کے سارے انصاف کے تقاضوں کو دلائل کی بنیاد پر رد کریں گے اور پھر انہیں بتائیں گے کہ ان کی گردن اڑانا عین اسلام ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور تمام دینی تنظیموں کی طرف سے
ایک مظاہرے کا انعقاد کیا گیا ہے جو نماز کے بعد 3 بجے پریس کلب پر ہوگا۔ ہم اپنے نبی سے محبت میں اور قرآن کریم سے تعلق میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کتنے مخلص سچے اور پکے ہیں، ایسی چیزیں ہمارا فیصلہ کرتی ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ضرور یہاں پر جمع ہو۔ انشاءاللہ 3 بجے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ جس کے پاس گاڑی ہے، مزدہ ہے، بائک ہے، جو بغیر گاڑی کے ہیں وہ پہنچے۔ انشاءاللہ یہ قافلہ روانہ ہوگا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ کل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ کہہ سکتے ہیں، اے آقا ہمارے بس میں یہ تھا، ہم نے کیا۔ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ ہمیں اس سے آگے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔